آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ ملک کی مختلف جامعات سے آئے طلبہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب۔ اچھا یہ کہیے گا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے طلبہ سے خصوصی بات چیت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کبھی بھی فتنہ خوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ کہیے گا نوجوانوں سے آرمی چیف کی گفتگو کتنی اہم رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم ملاقات ہے تصویراتی اعتبار سے اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو جو 3 بڑے چیلنجز درپیش ہیں اس میں بنیادی ہدف جو ہے 5th جنریشن وار میں وہ ہماری نوجوان نسل ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست اور خصوصاً فوج کے حوالے سے بددل اور گمراہ کیا جائے اور ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا جائے۔ ایک پہلو اس کا نظریاتی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ بڑا واضح انداز میں آرمی چیف نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ نظریہ اسلام پر مبنی ہے، پاکستان اسلام کے نظریے پہ بنا ہے، پاک فوج اسی نظریے کی محافظ اور آئینہ دار ہے، اور جو لوگ اسلام کے نام کو مسخ کر کے دہشت گردی کو جسٹیفائی کر کے پاکستان کے خلاف صف آرا ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی اصلیت بھی انہوں نے واضح کی۔ دوسری جانب یہ کہ جو لوگ نیشنلزم کے ڈھونگ میں بلوچستان کے اندر فوج اور عوام کے درمیان نفرت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں ان کی حقیقت بھی انہوں نے واضح کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاست کے گاب میں پاکستان کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں فوج پہ الزامات لگا کے، ان کے حوالے سے بھی پاک فوج نے جو حقائق ہیں نوجوان نسل کے سامنے رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم ملاقات اس وجہ سے ہے کہ بنیادی ہدف اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو فوج کے حوالے سے نوجوانوں کے اعتماد، محبت اور جو بھروسہ ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کو امپروو کرنا ہے، جس کو نقصان پہنچانے کی اس وقت دشمن ہر انداز میں خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہے۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ جی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب کہے گا کہ نوجوانوں سے آرمی چیف نے گفتگو کی ہے وہ کتنی اہم ہے؟ ایک طرح سے آرمی چیف نے ریاست کے خلاف جنگ کرنے والوں کو ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور ان کے خلاف بے خوف کارروائی کرنے کا بھی پیغام دیا ہے۔ اس واضح پیغام کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ایکسپلیسٹ آرٹیکولیشن آف کمانڈرز ویو ہے، اور جو ہارسز ماؤتھ سے ایک ینگ جنریشن وہ سنتی ہے تو وہ کچے اذہان پہ جو سوشل میڈیا کے غلط اثرات ہوتے ہیں وہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں، اور یہ موقف کہ فتنۃ الخوارج افغانستان میں ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور ہمارا کیا پاکستان کا موقف ہے وہ بڑی اس کی کلیئر دلیرانہ طریقے سے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہے۔ اور یہ مغربی طاقتیں اور کچھ ایسے خود ساختہ لبرلز ہیں جو کہ ٹاپک سے ڈائیگریس کر کے ابہام پیدا کرتے ہیں ینگ جنریشن کے اذہان میں، تو ان کا بھی ایک بڑا افیکٹو ریبٹل ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت فسادی ٹولے فتنۃ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف یہ جو جنگ رکھنے کا عزم صمیم رکھتی ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا عزم ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا تحفظ، بقا اور ترقی پوشیدہ ہے۔ اس میں پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے فوج کی قیادت اور اس کی پالیسی نظریہ وہ تو بالکل کلیئر ہے، مگر یہ نظریہ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ تو صرف یہ پوری قوم کا نظریہ ہے، اور اس وقت یہ جنگ جیتی جاتی ہے کمپلیٹ ہم آہنگی ہو، اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کی مختلف پوائنٹس کو کلیئر کرنا اور اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا کہ یہ فتنۃ الخوارج کا جو نظریہ ہے جو کہ خواتین کے رائٹس اس کی جو پامالی کرتے ہیں اور اپنا ایک آئیڈیالوجی، اپنی ایک پرورٹڈ انٹرپریٹیشن، یہ انہوں نے اصطلاح استعمال کی، تو یہ بڑی جامع اصطلاح ہے کہ یہ وہ اپنی ایک گمراہ کن جو انٹرپریٹیشن ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام میں نہ قرآن اور حدیث کسی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں جو نئی نسل ہے اس کو بالکل کلیئر ایک
اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کی یہ جنگ ہے, ہم اس میں کیوں شامل ہیں, اور ہمارا کتنا اسٹرانگ عزم ہے کہ اس میں ہم کامیابی حاصل کریں. اور جب یہ ڈائریکٹ یہ انٹریکشن ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں, تو جو انفارمیشن اوور لوڈ آج کل انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے سوشل میڈیا اور دیگر چینل یہ لگاتار بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں کچے اذہان پہ, تو اس کا اثر بڑے مؤثر طریقے سے زائل ہوتا ہے. اور اس طرح کی انٹریکشنز ہیں, میرا خیال ہے یہ اور ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان پہ ایک گرے زون وارفیئر کی کیفیت میں رکھنا چاہتی ہیں, اور بلوچستان اور کے پی کے میں انہوں نے اس قسم کی ایک شورش برپا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے راشد ولی صاحب, آپ کہیے گا کہ اسی سے جڑے فتنے خوارج کے خلاف جنگ میں نوجوانوں اور خصوصی طور پر طلباء کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارا ایسا طبقہ ہے جس پہ پاکستان میں تو یہ 65% سے جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے نیچے کی ہے, اور یہ اتنا امپورٹنٹ کوہورٹ ہے جس نے نہ صرف یہ انفارمیشن ڈومین میں جنگ لڑنی ہے بلکہ ایکچوئل آگے بڑھ کے اس کی اسٹیٹ کی مدد کرنی ہے. اور یہ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ قوم اور یہ جو خاص طور پہ نوجوان ہیں ان کی اورینٹیشن اس وقت پیٹریوٹزم کی طرف ہو, جذبہ حب الوطنی سے یہ سرشار ہوں, کیونکہ کسی بھی قسم کی جو اس میں دراڑ نہ ڈالی جا سکے اور کوئی نفاق نہ کریٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چاہے وہ سوشل پولرائزیشن ہو, اس کا کمپلیٹ مطابع ہو سکے. وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ینگ جنریشن جب آگے آئے گی اور آ کے اپنا حصہ ڈالے گی, چاہے وہ ڈائریکٹ آرم فورسز میں شمولیت ہو, چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہو, چاہے وہ میڈیا کی نمائندگی کریں, تو وہ اپنا کردار بڑے مؤثر اور آرٹیکولیٹ طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس کے پاس انفارمیشن کا ایک پورا ایک انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے, اور وہ اس کو کیسے پروسیس کرتا ہے, ان کا جو ان کے اذہان ہیں حب الوطنی کی جو اس چھلنی سے اس کو گزر کے صحیح طریقے سے, تو پھر آگے ان آئیڈیالوجی سے آپ کے ایکشن جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہے وہ فوج میں آ کے اس میں دہشت گردوں سے ڈائریکٹ لڑیں جس طرح کے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, یا وہ رہ کے اکیڈیمیا میں اپنا کردار ادا کریں, یا بیوروکریسی میں کریں, یا وہ میڈیا میں کریں, تو یہ نوجوانوں کا ہی اس وقت دور ہے. اور 65% سے زیادہ تو نوجوان ہیں, اور اگر 65% آبادی ان کے ذہن اس میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوں, کلیئرٹی آف پرپز ہو, ان کو کسی قسم کے ذہنی خلفشار اور ابہام سے دور کر کے ایک سمت تعین کر دی جائے, تو پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, چاہے وہ دہشت گردی ہو چاہے وہ اکنامک محاذ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.